1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بالکل پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجرز بیٹھ بھی چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ پیسنجروں کو، نہ الوداع کرنے والے ان لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو اس بات کا علم تھا کہ جو جہاز تھوڑی ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بنانے میں کچھ ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو ٹائٹینک کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ یوزڈ ویک ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے بڑے، سب سے لگژریس اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی کچھ ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو آج شاید ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئی؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی دی وائٹ اسٹار لائن کمپنی، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا تجربہ تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئی۔ اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچرز کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ ولف کو بھی نظر نہیں آئی، جن کو صرف ٹائٹینک سے پہلے 500 سے زائد شپس آپریٹ کرنے کا تجربہ تھا۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع کی گئی تھی۔ 3 سال کا وقت اور 2000 ورکرز کی محنت سے ٹائٹینک کو تیار کیا گیا تھا۔ ٹائٹینک اب پوری طرح تیار ہو چکا تھا، صرف ایک ہی مرحلہ رہتا تھا، وہ تھا ٹیسٹنگ۔ ٹائٹینک بنانے والی کمپنی کا بھروسہ اور بھی مضبوط ہو گیا جب ٹائٹینک نے اپنی پہلی ٹیسٹنگ رن کامیابی کے ساتھ پار کر لی۔ ٹیسٹنگ ہوتے ہی دنیا بھر کی مختلف اخبارات میں ٹائٹینک کی مارکیٹنگ کی گئی، جس میں ٹائٹل دیا گیا انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں $3,40,000 بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے سلسلے میں یکایک ساری ٹکٹیں بک کر لی گئی اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کے ٹھیک 12:30 بجے ٹائٹینک نے اپنا سفر شروع کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی لیے کیپٹن نے جہاز کی اسپیڈ شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے دی ہوئی ہدایات اور پریشر کی وجہ سے جلد نیو یارک پہنچنا تھا۔ کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اس لیے اگر وہ ٹائم پر نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن پر کافی اثر پڑتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، کارز یا پھر جہاز، اس کے کئی سارے آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، جن میں اسپیڈ لمٹ بھی ان پروسیجرز کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائبریٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا دور چھوڑ کر آ چکا تھا کہ پیچھے اب نیلے سمندر کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ کے تھوڑی دیر کے اسٹاپ کے ساتھ جہاز پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں چاروں طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اس رات ایک اور جہاز جو ٹائٹینک کے کچھ ہی دوری کی فاصلے پر تھا،
اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو آئس برگ یعنی برف کے چٹانوں کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نارمل بات تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی۔ ٹائٹینک ایک لگژریس جہاز تھا اور اس میں کچھ وی آئی پیز بھی شامل تھے، اس لیے ٹائٹینک کا تمام عملہ ان کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر اس وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی کچھ الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی اسپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے بے خوف ہو کر آئس برگ کی رینج میں چلتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی جہاز کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دے سکتے تھے۔ لیکن دور دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ کو دور سے نہ دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ کیپٹن کو آئس برگ کی خبر تب ملی جب پہرے داروں نے بتایا کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ بہت قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو اکثر ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن نے جہاز کی انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن اب بھی ٹائٹینک کے بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسا ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریبٹس لگی تھی وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی تھی۔ ان ریبٹس کا کام بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتی ہے، اس لیے آئس برگ ٹکراتے ہی ریبٹس پانی کے پریشر کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنے آئس برگ سے ٹکر ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرے نے جہاز کے تمام عملے اور پیسنجر کو الرٹ کر دیا تھا، اور ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے تو بھی یہ تیرتا رہے گا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ پانی اب 3 فلور کراس کر کے 4تھے فلور میں آ پہنچا تھا۔ معاملہ اب ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور جہاز آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے مدد کے لیے فوری الرٹ جاری کر دیا تھا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں بٹھانے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر ٹائٹینک کی 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹ رکھنے کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، وقت بہت کم تھا اور ہر شخص افراتفری میں ان گنی چنی بوٹس میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، اور یہاں ہوئی ایک اور غلطی۔ جی ہاں، کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، اور ان میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی، یعنی جن کے پاس زیادہ پیسے تھے ان کو پہلے بٹھا دیا گیا۔ لائف بوٹس میں زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز سمندر میں تیزی سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز کی ٹوٹل روشنیاں بجھ چکی تھی، اور اگلے ہی پل جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یوں ٹائٹینک کو پورا ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔